کی ویڈیو میں بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ ایک ایسا انسان ہے جو ایسی گالیاں دی، بہت باتیں کی، کیونکہ فیمس ہونا چاہتا ہے کہ شام ادریس کا ریاکشن ہے۔ بیٹا ریاکشن تو تجھے آج ملے گا، لیکن ایسا ملے گا کہ جب اب تو لاہور کی سٹریٹس میں پھرے گا نا تو لوگ تجھے جوتے اور ڈنڈے ماریں گے۔ شام ادریس نے ثبوتوں کے ساتھ ڈکی بھائی کا پردہ فاش کر دیا۔ ڈکی بھائی ہزاروں سبسکرائبر سے محروم ہو گئے۔ معروف یوٹیوبر شام ادریس نے اپنے دیرینہ حریف ڈکی بھائی پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں اور اپنے دعووں کی تاکید کے لیے ثبوت بھی پیش کیے ہیں۔ شام ادریس اور ڈکی بھائی کے درمیان پچھلے 7 سالوں سے جھگڑا چل رہا تھا، جس کی شروعات اس وقت ہوئی جب ڈکی بھائی نے شام ادریس کی ڈیلی ولاگنگ پر تنقید کی اور ان کی شادی سمیت ذاتی معاملات پر تبصرہ کیا۔ شام ادریس نے 7 سال بعد اپنی خاموشی توڑ دی۔ شام ادریس نے اپنی ویڈیو کے مواد کی وجہ سے ڈکی بھائی بک پیکج کو بند کرانے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ شام ادریس نے انکشاف کیا کہ وہ چیزیں جن کا اسے 7 سال پہلے احساس ہوا تھا وہ اب منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ویڈیو میں شام ادریس نے ان افراد کی شہادتیں شامل کی۔ انہوں نے ڈکی بھائی پر چھوٹے یوٹیوبرز پر جسمانی حملے کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈکی بھائی نے ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی دھمکی دی اور انہیں اغوا کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے کی بھی دھمکی دی تھی۔ شام ادریس نے اپنی یوٹیوب ویڈیو کے تھمبنیل میں ڈکی بھائی کی تصویر کے ساتھ 7 سال بعد لکھ کر ویڈیو کو پبلک کیا۔ اس ویڈیو کو 3.6 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے پبلک ہونے کے 4 دن بعد ہی ڈکی بھائی کی سبسکرائبر میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ڈکی بھائی کے پہلے سبسکرائبر 8.5 ملین تھے، جبکہ ان کے اب کے سبسکرائبر 8.2 ملین سبسکرائبر رہ گئے ہیں۔ آپ لوگ کا کیا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی کو سبسکرائب کریں یا ان سبسکرائب؟ ہمیں کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں۔ اللہ حافظ۔